السلام علیکم ناظرین، میرا نام عمود ابرار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں الزام نیوز۔ کراچی نیشنل پریس کلب کے صدر افضل وارثی کی میزبانی میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے یوم ولادت اور کرسمس کے حوالے سے منعقدہ تقریب کی صدارت علماء مشائخ فیڈریشن آف پاکستان کے چیئرمین سفیر امن پیر صاحبزادہ احمد عمران نقشبندی مرشدی نے کی، جبکہ بشپ نظیر عالم میجر ریٹائرڈ عمران اوان، مرزا سلیم بیگ، انور پاکستانی، بابرا اسماعیل مہمان خاص تھے۔ تقریب میں سیاسی، سماجی، مذہبی رہنما، خواتین اور صحافیوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ نیشنل پریس کلب کے صدر افضل وارثی اور دیگر عہدیداروں کی جانب سے مہمانوں کو سندھی ثقافت اجرک اور دیگر تحائف پیش کیے گئے۔ نیشنل پریس کلب میں قائد اعظم کی برسی کے موقع حوالے سے اور کرسمس کے حوالے سے اتنا اچھا پروگرام انہوں نے آرگنائز کیا، جس کے لیے میں تمام پریس کلب کے افضل وارثی سمیت تمام کوآرڈینیٹرز کو میں مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ اور آپ یقین جانیے کہ ان کی اتنی خوبصورت حکمت عملی کہ مختلف شعبہ زندگی سے وابستہ لوگ یہاں موجود تھے اور سب نے اپنے خیالات کا بھی اظہار کیا۔ اور یقیناً پریس کلب میں جتنے صحافی موجود ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو توانائیاں فراہم کرے، اور پروردگار عظیم سے میری دعا کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اتنی حوصلہ اور اتنی توانائیاں دے دے کہ میں اپنے پریس کلب کے ان لوگوں کو جو اتنی ایفرٹس کرتے ہیں، جن میں اتنا ٹیلنٹ ہے، ان کے لیے ہم بہت ساری خدمات ان کے لیے پیش کروں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کے لیے بہت سارا کام اس لیے بھی کروں کہ میری انجمن فلاح و بہبود برائے خواتین، جس کی میں چیئر پرسن ہوں، بابرا اسماعیل کا یہ لگن اور یہ شوق، یہ اللہ سے دعا میری کہ پروردگار عظیم مجھے وہ حوصلہ اور وہ توانائیاں فراہم کرے کہ میں اپنے پریس کلب کے ہینڈ ٹو ماؤتھ صحافیوں کو پروردگار عظیم میں ان کو گھر پرووائڈ کروا دوں۔ میں کچی آبادی کی وائس چیئرمین تھی، میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان لوگوں کو تمام آسان قسطوں میں چیزیں پرووائڈ کروں۔ اور انجمن فلاح بہبود برائے خواتین کی بابرا اسماعیل آج پرومس کرتی ہے پریس کلب میں افضل وارثی اور اس کے سمیت تمام میڈیا سے جتنے صحافی حضرات ہیں یہاں کہ میں دام درم سخن ہے، میں ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہوں، ان کے ساتھ دوں گی، اور یہ میرے پاس آئیں اور میرے لائق جو خدمات ہے میں اس کو انجام دوں گی انشاءاللہ۔ اور آج اس سے ہمیں آج افضل وارثی صاحب نے مدد کیا ہے، اس کے لیے میں بہت تہہ دل سے آپ سب کی مشکور ہوں۔ اور انہوں نے افضل وارثی صاحب نے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ جو بہت ہی خوبصورت پروگرام آرگنائز کیا، تو یہاں آ کے اور بیٹھ کے ہم یہاں شرکت کر کے مجھے اپنے پرچم میں جو گرین اور وائٹ کلر ہے، ہرا اور سفید رنگ، وہ یہاں نظر آیا کہ اکثریت اور اقلیت سب ساتھ ساتھ تھیں، سب ایک دوسرے کی بہت عزت کر رہے تھے۔ اور افضل وارثی کی طرف سے، ان کی پوری ٹیم کی طرف سے جو ہمیں یہ عزت کی اجرکیں پہنائی گئی ہیں، اس کے لیے ہم بہت مشکور ہیں، اور جو تحائف دیے گئے، جو ہمیں عزت دی گئی، اس کے لیے ہم بہت مشکور ہیں۔ پاکستان کے لیے ایک اہم دن ہے جب پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کا یوم پیدائش ہے، اور عالم انسانیت کے لیے بھی ایک بڑا دن ہے، کیونکہ آج کے دن عالم انسانیت کے روح رواں اور جنہوں نے انسانیت کی خدمت کے لیے ایک بڑا کام کیا تھا، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش ہے، تو تمام انسانیت کے لیے یہ دن بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ یہ دو شخصیات کا اس دنیا میں جنم ہوا تھا، میں کوئی ایسی اختلافی بات نہیں کرنا چاہتا، ہمارا یہ ایمان ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ۔ ہم اس وقت تک مسلمان ہو نہیں سکتے جب تک کہ ہم اللہ کی کسی بھیجی ہوئی کتاب جس بھی پیغمبر پہ بھیجی گئی ہم اس کو من و ان تسلیم نہ کریں، ہم اس وقت تک مسلمان نہیں کہلاتے۔ تو اس دنیا میں آج کے دن دو شخصیات آئی تھی، ایک روحانی حوالے سے اور ایک سیاسی حوالے سے۔ سیاسی حوالے سے میں اس لیے کہوں گا کہ قائد اعظم نے بغیر کسی ہتھیار جنگ لڑے، بغیر کسی فوج کے، دنیا کی اس وقت کی سپر پاور یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سے سب سے بڑی جو سپر پاور تھی وہ برطانوی سامراج تھی، جن کے حلقے میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، اتنی بڑی ان کی جو ہے سلطنت تھی۔ اور ان سلطنت کو جو ہے انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ ایک اچھے وکیل بھی ہیں۔ اگر آپ مجھ سے میدان عدالت میں آؤ گے تو میں تمہارے خلاف وکالت کروں گا، وکالت سے جنگ جیتوں گا، اور اگر تم سیاست کے میدان میں آؤ گے تو میں ان مسلمانوں کے لیے علیحدہ ملک کے لیے میرے پاس یہاں افرادی قوت بھی کثیر تعداد میں موجود ہے، میں یہاں بھی تمہارا مقابلہ کروں گا۔ اس کے علاوہ اگر
اگرچہ قائد اعظم کے متعلق بہت سارے لوگوں نے جو ہے اس وقت غلط فہمیاں پھیلانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ایک سچا لیڈر صرف اور صرف وہ پاکستان کے یا مسلمانوں کے یعنی پاکستانی مسلمانوں کے وہ لیڈر نہیں تھے، وہ امت مسلمہ کے لیڈر تھے۔ میں آج ایک پوائنٹ کی بات آپ سے ضرور شیئر کروں گا کہ سلطنت عثمانیہ کے توڑنے کے بعد جن سامراجی قوت نے مسلمانوں کی یکجہتی کو توڑا، اس کے برخلاف ایک ایسی قوت دنیا کے اندر پاکستان کی صورت میں کھڑی کر دی ایٹمی پاور، جو کہ اس وقت کی سلطنت عثمانیہ سے آج پاکستان کی یہ سپر پاور قوت بہت بڑی ہے۔ بہت سارے اس وقت تمام جو چھپی ہوئی فورسز جسے کہتے ہیں، ایک وہ قوت جو سامنے نظر نہیں آتی ہے، وہ آپ کی دشمن ہے، اور جیسے یہ کرونا ہے، جیسے شیطان ہے، یہ دونوں چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی۔ اس طریقے سے وہ خفیہ طاقتیں جو ہیں وہ پاکستان سے برسر پیکار ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس قوم کو نقصان پہنچایا جائے، چونکہ ہم وہ ناقابل تسخیر قوم ہے جسے 200 سال تک انگریز توڑتے رہے، چنگیز خان آئے، اس علاقے میں بہت سارے جو ہے وہ جنگجو آئے، لیکن اس قوم کو جو ہے تسخیر نہ کر سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد انور عباس پاکستانی جرنلسٹ گفتگو کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے میں الزام نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے نیشنل پریس کلب کے اس ایونٹ کو کوریج دی ہے۔ یہ ایونٹ جو ہے یہ رواداری، بھائی چارہ اور پاکستان میں اقلیتوں کو برابری کے حقوق کے موقع کے مشن کو جو قائد اعظم کا موقف تھا اس کو اجاگر کرنے کا ایک موقع فراہم کیا۔ اس وقت میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ورثی کے حوالے سے صرف یہ کہوں گا کہ اس وقت پاکستان کے خلاف میڈیا وار جاری ہے۔ اس کو ناکام بنانے کے لیے ہمارے جتنے بھی نوجوان ہیں، ہماری مائیں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، جن کے ہاتھ میں ٹچ موبائل ہے، وہ سوشل میڈیا کو جو پاکستان کے خلاف، پاک افواج کے خلاف منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں، پاک فوج اور عوام کے درمیان غلط فہمی پھیلانے کی کوشش مصروف ہے۔ اندرون ملک بھی ہمارے اپنے صوبوں کے اندر بھی کئی ایسے لوگ ہیں جو پیڈ ہیں، جو پاکستان کے سالمیت کے خلاف اپنے ورک کر رہے ہیں۔ تو ان کی کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے ہمیں اپنا ایک کردار ادا کرنا ہے۔ ضروری نہیں وہ جرنلسٹ ہو، وہ ایک عام شہری کیوں نہ ہو، وہ اگر وہ پاکستانی ہے، پاکستان سے محبت کرتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اس میڈیا وار میں بڑھ چڑھ کا حصہ لے۔ یا ہم دوسرے میسیج شیئر کرتے ہیں، ہم پاک فوج اور پاکستان کے درمیان قربتیں محبتیں بڑھانے کے لیے بھی اپنا کردار ادا کریں۔ پاکستان